ان کی مشکل دعوت اسلامی کے ایک ڈپارٹمنٹ فیضان آن لائن اکیڈمی نے آسان کر دی۔ اس وقت 18,000 کے قریب اسٹوڈنٹس 70 سے زیادہ ممالک میں کے وقت کے مطابق اپنے گھر بیٹھے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور دعوت اسلامی یہ کام کس شاندار انداز میں کر رہی ہے۔ ہماری سالانہ ایوریج یہ ہے کہ ہم 600 کے قریب مسجدیں بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روز کم و بیش 2 مسجدیں دنیا میں کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی کے زیر انتظام تعمیر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، دعوت اسلامی یوں تو کئی سالوں سے ویلفیئر کے کام کر رہی ہے۔ 2005 کا زلزلہ کون بھول سکتا ہے؟ کشمیر کی ان وادیوں میں سرد موسم میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے کروڑ روپے کی اجناس اور رقوم تقسیم کی اور وہاں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو ریسکیو بھی کیا، اور وہاں جو کفن دفن کے معاملات تھے اس میں بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران پیش رہے۔ پھر ملک میں جب سیلاب کی تباہ کاریاں آئیں، دشوار گزار راستوں سے گزر کر بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران وہاں پہنچے اور ان کی امداد کی۔ اور اب جب 2020 آیا جو شاید ہم اپنی زندگی میں کبھی نہ بھول سکیں، کووڈ 19 کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی، FGRF کے نمائندگان نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ہم نے 2.6 ملین مسلمانوں تک پہنچنا ہے، 26 لاکھ مسلمانوں تک پہنچنا ہے، اور ہمارے پاس آن ریکارڈ یہ اعداد و شمار موجود ہے کہ تقریباً 25 لاکھ مسلمانوں تک FGRF کے نمائندگان پہنچے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران پہنچے، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمانوں کی امداد کی گئی، پکا ہوا کھانا پہنچایا گیا، راشن پہنچایا گیا، کیش رقوم پہنچائی گئی۔ سوشل میڈیا پر یہ کمپین سامنے آئی کہ تھیلیسیمیا کے مریض بچے جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ کیونکہ بلڈ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں بہت پریشان ہوتے، انکل ہمیں خون دیں، بچوں کو بلڈ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے ماں درد امت سے لبریز دل رکھنے والی شخصیت امیر اہل سنت چینل پر تشریف لائے، مدنی چینل پر آ کر بڑا انوکھا اعلان فرمایا۔ وہ کیا ہے آئیے سنتے ہیں۔ یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئے اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں، دکھیارے مریضوں کی مدد کریں، آقا کی دکھیاری امت کی امداد کریں۔ امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر انہوں نے ہاسپٹلز کا رخ کیا اور اپنے خون سے تھیلیسیمیا کے ان مریضوں کی شاندار انداز میں مدد کی۔ 36,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں پیش کی۔ یہ بھی دعوت اسلامی کے اس شعبے نے کر دکھایا۔ مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ ہوا اور اس بات پر غور کیا گیا ہمارے وطن عزیز پاکستان کو تھیلیسیمیا فری پاکستان بنا دیا جائے۔ تو جناب اب FGRF کے تحت ہم یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اس اویئرنیس کو، اس آگاہی کو عام کریں گے کہ لوگ شادی سے پہلے اپنے ٹیسٹ کروا لیں تاکہ آنے والی نسلوں میں تھیلیسیمیا کو کوئی مریض پیدا نہ ہو۔ گرین پاکستان، جی ہاں، ملک کے کونے کونے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران پودے لگا رہے ہیں اور ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، اس کی پہلی برانچ کراچی میں شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں کم و بیش 32 لاکھ افراد معذور ہیں۔ ان کی میڈیکل نیڈز اور ان کی ایجوکیشنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر شروع کر دیا گیا ہے، اور اگلا ہدف بیرون ملک رہنے والے مسلمان بچوں کے لیے بھی ہم فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی اسٹرینتھ کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سن لیجئے کہ دعوت اسلامی کے اس وقت لاکھوں والنٹیئرز کے ساتھ ساتھ تقریباً 32,000 امپلائیز ہیں۔ 32,000 لوگ وہ ہیں جن کی تنخواہ دعوت اسلامی کے ذمے ہے، اور یہ جان کر بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ ان 32,000 لوگوں میں تقریباً 23% تو خواتین ہیں جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں روزگار حاصل کر رہی ہیں۔ دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں، اس کے اندر آ کر اس نیکی کے کاروان میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے کہ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ دس دل کے رحمت، 10 دل کے بخشش، اور 10 جہنم سے آزادی کے ہیں، کیسا مبارک مہمان آیا، کیسا مبارک مہمان آیا۔ تمام بھلائیوں سے محروم کون؟ سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص
جو حقیقتاً محروم ہے۔ دینی اور دنیاوی معلومات سے بھرپور مئی 2021 کا ماہنامہ فیضان مدینہ آ چکا ہے، جس میں آپ جان سکیں گے کیا کائنات خود سے بنی ہے، اسلام میں مزدوروں کے حقوق، جنت کا سب سے بلند درجہ، بچہ ہمیں دیکھ کر کیا سیکھتا ہے، کتنی عیدی ملی۔ تو پھر آج ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے ماہنامہ فیضان مدینہ ہدیۃً طلب کیجیے اور گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے ہمارے کال سینٹر نمبر پر رابطہ کریں 0313-1139-278۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ روزے کی حالت میں ہونے والی فضول گفتگو کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تب تک اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکے رہتے ہیں۔ صدقہ فطر ادا کیجیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ادا بھی کرتے ہوں گے، مگر سوال یہ ہے کہ جیسی نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں کیا ہم ویسا صدقہ ادا کرتے ہیں؟ سوچئے گا اور دل کھول کر صدقہ دیجیے گا، کیونکہ حضور کے فرمان کا مضمون ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اپنی دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیے گا۔ آئیے پروگرام ہماری عادتیں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے پروگرام دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہماری عادتیں، اور نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی کالز کو اور انشاءاللہ آپ کی آراء کو، آپ کے ویوز کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ کسی عادت کے بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں یا اپنی رائے جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں، اس کے لیے بھی فورم مدنی چینل نے آپ کے لیے اوپن رکھا ہے۔ اسکرین پر جو آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی آراء کو اور کالز کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سیکری لوگوں کی یہ عادت بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جلد بازی سے کام لیں گے، فیصلے کریں گے تو بھی جلد بازی میں، کام کریں گے تو بھی جلد بازی میں، کسی کے حوالے سے رائے قائم کرنی ہے تو بھی جو ہے وہ جلد بازی سے کام کریں گے، اور اس کے پیرلر ایک انداز اور بھی ہے۔ اس پر آپ بھارت کیا کہیں گے؟ پہلے یہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معاملے کو دیکھ کر ہی
یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ آیا یہ بات یا جو معاملہ ہے یہ جلدی کا متقاضی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف نقصان ہوتا ہے، یا تو بہت زیادہ جلدی کرو تو بھی نقصان ہو جاتا ہے، اور اگر تاخیر کرو تب بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ کون سا کام، جیسا اب نیکی کا کام ہے، بہت سارے کام ایسے کتابوں میں لکھے ہیں جن میں جلدی کرنے کو پسند کیا گیا ہے، اس میں جلدی کرو، تدفین کے تعلق سے ہے، جی، نکاح کے شادی وغیرہ کے تعلق سے ہے، جی، اس طرح اور بھی چند چیزیں ملتی ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جلدی کر لینی چاہیے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میں پرٹیکولر کیس سامنے ہونا چاہیے سلمان بھائی، کہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صحیح، عادت جو ہے نا وہ معتدل ہونی چاہیے، صحیح، جو عادت پر ہم ڈسکس کریں، عادت میں اعتدال ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ جلد بازی کی طبیعت ہو کہ نہ کوئی غور کیا، نہ کوئی سوچا، نہ سمجھا، جی، نہ اتنا سوچے سمجھے کہ چیز ہی نکل جائے، ٹائم ہی گزر جائے۔ فلائٹ ہی نکل گئی، ٹرین ہی نکل گئی، جاؤں نہیں جاؤں، جاؤں نہیں جاؤں، تو آپ جائیں نہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح، فلائٹ بولے گی میں تو گئی۔ تو بعض اوقات لوگوں کی طبیعتیں یا تو بہت زیادہ جلد باز ہوتی ہیں، یا بہت زیادہ سست واقعی ہوتی ہیں۔ جی، تو میرا اس میں ذہن یہی ہے کہ آدمی کی طبیعت میں بردباری اور ٹھہراؤ ہونا چاہیے، صحیح، اور معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں مثال کے طور پر کوئی مریض ہوتا ہے تو اس کا آپریشن جلدی نہیں کیا جاتا، اور اگر بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا آپریشن بہت جلدی کیا جاتا ہے، اگر جلدی آپریشن نہ کیا گیا تو یہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھا، اچھا بعض اوقات اگر جلدی میں آپریشن کر دیا اور جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی، مثال کے طور پر شوگر چیک کیا جاتا ہے آپریشن کرنے سے، شوگر کا مریض ہے تو پھر اس کی پریکاشنس الگ ہو جاتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں پر مطلب میں نے جو پہلے عرض کی نا آپ کو سلمان بھائی کہ معاملے کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آیا اس کو جلدی نپٹانا ہے جی، یا اس کو اب جیسے کہ افطار میں جلدی کرے، صحیح، اب افطار میں تاخیر کرے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، مغرب میں زیادہ تاخیر کرے گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یوں دیکھا جائے گا معاملے کی نوعیت کو، نوعیت کے اعتبار، فیصلہ ہے، کاروبار ہے، جی، اچھا اس کو انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو یہ تو آپ اگر پرٹیکولر کیس وائز چلنے کی اگر کوشش کریں گے، جی، اور اگر کیس وائز اگر آپ کو سوال کھڑے کریں گے جی، تو شاید ہم اس پرٹیکولر کیس کو، وہ بھی فرضی کیس کو جی، ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ طلاق پر ہی آ جائیں، جیسے رشتہ کوئی ہے شادی ہوئی نہیں ہے طلاق پر آ جائے، آتے پھر شادی میں بات کرے، وہ آ چلو گیا نا، شادی کی بات کرتے ہیں۔ آ گیا نا کہ جی کہ شادی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے بات، اب اس میں ہوا آپ تو ڈائریکٹ طلاق پر ہی آ گئے، چلو آپ نے کیس ٹو کیس کا فرمایا۔ تو اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں، میری ایک ذاتی اور ناقص رائے ہے کہ لوگ طلاق دینے میں بھی جو ہے وہ جلدی کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، صورتحال حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بندہ کچھ چیز دیکھتا ہے اور فوراً 1 2 3 جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس پر کیا رائے ہے آپ؟ اس میں جلدی بھی ہے اور غصہ بھی ہے، جلدی میں بھی دینے کے واقعات ہوتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر تو غصے میں طلاق دی جاتی ہے، جلدی میں تو نہیں دی جاتی، یہ ایک ہے۔ اور رہی بات جو آپ نے سوال کیا، اس پر مجھے ایک واقعہ یاد ہے جو میرے سنت نے نقل کیا ہے۔ ایک شخص نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا اپنی بیوی کا، اس کی بیوی امید سے تھی، جب اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوا تو الٹرا ساؤنڈ میں رپورٹ آئی کہ لڑکی ہے، کراتے اس طرح کا الٹرا ساؤنڈ بھی کرانے والے، اور اس کو لڑکی چاہیے نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ ہے نا، وہ دور جاہلیت قدیم تھا، یہ دور جاہلیت جدید ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو لڑکی چاہیے نہیں تھی، تو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ تو اسے طلاق دے دی، بیٹا پیدا ہوا۔ اب الٹرا ساؤنڈ پر بھروسہ کر کر، اچھا کہ بیٹی ہی پیدا ہونی تھی تو بیٹی کہاں بتائی، لڑکی کے ہاتھ میں کہ بیٹی پیدا ہو کہ بیٹا پیدا ہو، تو لڑکی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ لڑکی نے کبھی لڑکے کو بولا ہے۔ تو یہ تو اس کو جلد بازی بھی کہیں گے، اور اس کو جہالت بھی کہیں گے، اور اس کو نادانی بھی کہیں گے، بیوقوفی بھی کہیں گے، جو اس کا نام دو وہ دیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو
میرا اس میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی معاملے کی نوعیت کو دیکھے. طلاق اس لیے میں نے کہا نا آپ نے پہلے طلاق لے لی. طلاق کسی رشتے کا ختم ہونے کا انتہائی قدم ہے. ٹھیک. یہ ابتدائی قدم تھا ہی نہیں کبھی بھی. جیسے جنگ ہے نا, لڑائی, یہ انتہا ہے. اس سے پہلے تو ہزارہ میٹنگز ہوتی ہیں, نیگوسیشنز ہوتی ہیں, سفارتی تعلقات ہوتے ہیں, بہت کچھ. تب جا کر کہیں جب سب سارے اب کوئی صورتحال رہی نہیں ہے بات چیت کرنے کی, تب جا کر کہیں کوئی جنگوں کی اور لڑائیوں کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں. تو طلاق یہ کسی بھی اس طرح کے رشتے کا یہ انتہائی قدم ہے. توڑنا انتہائی قدم ہوتا ہے کہ جب اس کے جڑنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہی صحیح, اور یوں رہنے بھی نہیں دیا جا سکتا, صحیح, تو پھر توڑا جاتا ہے. ٹھیک. تو اس میں تو کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, بالکل ٹھہرنا چاہیے. بلکہ ایک ساتھ جو 3 دیتے ہیں نا, جی, وہ اس سے زیادہ وہ بھی کوئی کم بیوقوف والے کام نہیں کرتے. جی. تو اس میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی نوبت یا کوئی ایسی معاملہ آ ہی چکا ہے, تو پہلے ایک دینی, جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں, تو اس کو پہلے ایک دینی چاہیے, پھر اس کا ایک پیریڈ ہے. تو یہ ایک ترتیب دین نے دی ہے کہ اگر تمہیں مطلب کہ اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور میں عموماً ایک مثال دیتا ہوں جی, طلاق کے تعلق سے, کہ یہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے جو اسلام و دین نے دیا ضرور ہے, کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے کوئی آپ کو یوں باؤنڈ نہیں کر دیا. ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اسلام و دین نے ایک ایمرجنسی ایگزٹ دی ہے. اس میں یہ کہتا ہوں کہ گھر میں اگر آگ لگی ہے تو پہلے بجھائے. اب لگے گا نا کہ آگ بجھے گی نہیں بلکہ ہم سب جل جائیں گے, جی, تو اب نکلنے کی صورت پیدا کرے. پہلے سب مل کر آگ کو بجھائیں, یعنی کہ معاملے کی نوعیت کو بجھانے کی کوشش کریں. تو یہ ایگزٹ ہے نا, یہ ایمرجنسی ہے, اس میں نکلنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. صحیح. ایسا بعض اوقات جب لوگ جو ہے وہ طلاق دینے پر آتے ہیں, تو جب طلاق دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی فرد جو ہے نا وہ منہ کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ ہاتھ کو ہٹاتا ہے اور پھر وہ دوسری طلاق دیتا ہے. اچھا, پھر وہ اس کے منہ پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیں گے, اور پھر کیا کرے گا, وہ ہاتھ ہٹائے گا, وہ تیسری طلاق بھی جو ہے وہ دے دے گا. کیا کہیں گے آپ, یہ 3 طلاقیں اس نے جو دے رہا تھا اس نے دی ہیں, یا یہ جو منہ پہ ہاتھ رکھ رہا تھا اس نے جو ہے وہ دلوائی ہیں؟ نہیں, دلوائی کیسے کہہ سکتے اب ڈائریکٹلی. اب وہ اس نے کوشش کی تھی کہ یہ نہ بولے. اگر بدقسمتی کے ساتھ ایک بول چکا تو مزید نہ بولے, لیکن اس پر غصہ غالب ہے. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ بلوا رہا ہے. ہم اوپر ہاتھ رکھ کے بلوائے گا تھوڑی, ٹھوک کر بلوائے گا, بول ایک اور بول, بول ایک اور بول. منہ پر ہاتھ رکھ کے آدمی بلواتا تھوڑی, منہ پر تو آدمی ہاتھ ہی رکھتا ہے کہ نہ بولے. وہ تو ایک جسٹر ہے کہ یار بس چپ ہو جا, مگر اس پر غصہ اتنا غالب آ چکا ہوتا ہے اور وہ اتنا جذباتی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو یہ تو ہاتھ ہٹا رہا ہے, ورنہ لوگ تو تھپڑ مار دیتے ہیں, ہٹ جائے ادھر سے, وہ بھی ہٹ جاتے ہیں. یعنی آدمی جس حالت میں یہ جو کرتا ہے, اگر اس کی مووی بنا کے اس کو دکھائی جائے تو شاید وہ چیخ مارے گا ڈر کر کہ یہ میں نہیں ہوں. پہلی چوٹ پہ تو یہ بولے میں نہیں ہوں. ایسی بھیانک شکل ہو جاتی ہے ایسے آدمی کی, کیونکہ وہ جذبات نہ کر رہا نا, کوئی سوچی سمجھی, کوئی مشورہ کر کے, کوئی شرعی رہنمائی لے کر, کوئی مفتیان کرام, کوئی علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کر کے, قابل اور اہل لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے, تو اس نے کوئی ڈیسیجن لیا نہیں ہے. اس نے جو ڈیسیجن لیا ہے جذبات میں لیا ہے, غصے میں لیا ہے, جلد بازی میں لیا ہے, اور ایسے فیصلے تقریباً پچھتاوا ہی لاتے ہیں, خیر نہیں لاتے, شر لاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے صاحب, یہ بتائیں کہ کسی پر اعتماد کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے یا کس طریقے سے دیکھنا چاہیے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری معاملات بندے کے دیکھ کے لوگ جو ہے وہ کاروباری اعتبار سے بھی بندے پر کیا کر لیتے ہیں, اعتماد کر لیتے ہیں. جیسے بڑا نمازی ہے, نماز پڑھتا ہے, تسبیح ہاتھ پہ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے, ماتھے پر نماز کا جو ہے وہ نشان بھی ہے, بڑا با اخلاق بھی ہے, گھر پر جاؤ تو جو ہے وہ آؤ بھگت بھی کرتا ہے. لیکن ایسا آدمی جب لوٹتا ہے تو پھر یہ بہت برے طریقے سے معاملہ خراب کرتا ہے لوگوں کا. دیکھیے, آپ نے جو باتیں بیان کی نا, وہ نشانی اعتماد کی بنتی تو ہے. جی, انڈرسٹوڈ سی بات ہے. یعنی کہ وہ ہے نا کہ مجھے آپ کی بات سے وہ سورہ حجرات کے اندر وہ جو
بدگمانی کے تعلق سے جو آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے کہ بہت گمان سے بچو، اس طرح یہ جو مضمون ہے اس کے نیچے جو تفسیر ہے نا، تفسیر میں اس طرح کا ہے کہ اگر مومن صالح یعنی کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ نیکیوں بھرا ہے، ایک صالح ہے اس کی، تو اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا پڑے گا، تو اس کے ساتھ حسن ظن تو آئے گا ہی اس کا حال۔ اب وہ بدقسمت آج سے اگر وہ لوٹ رہا ہے اس حلیے کو بنا کر، تو سامنے والا اور اس پہ کتنا بھروسہ کرے گا؟ ایک آدمی کا ظاہر بھی تو ہوتا ہے نا، ظاہر دیکھ کر ہی بندہ مطلب کہ کچھ نہ کچھ تو فیصلے بھی تو ظاہر پر ہوتے ہیں جی۔ تو آج ایک شخص داڑھی ہے، مطلب نمازی ہے اور نماز بالکل واضح ہے، با اخلاق نظر آ رہا ہے، اور اس کو کوئی مارکیٹ سے ایسی بات نظر بھی نہیں، کوئی سنے بھی نہیں گیا تو یہ 420 آدمی یہ دھوکہ دیتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ایسے لوگوں پر آدمی بھروسہ تو کرتا ہے نا۔ آدمی کوئی مطلب چرسی موالی پر بھروسہ تھوڑی کرے گا کہ یہ ایک چرسی ہے، موالی ہے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا، شرابی پیتا ہے، تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، تو اس کا تو حال ہی بتا رہا ہے کہ اس پر بھروسہ نہ کرو، خود بھی ڈوبے میرے کو بھی ڈوبے گا۔ صحیح۔ تو یہ ہے، یہ ایک الگ چیز ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ یار ایک یہ دیکھ کر تو لوگ بھروسہ کریں گے، اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کی نعمت دی ہے وہ لوگوں کے اعتماد کو ٹوٹنے نہ دے، ورنہ لوگوں کا اگر اس سے اعتماد ٹوٹتا ہے تو لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگرچہ ہر مسلمان کو ایماندار ہونا چاہیے اور بددیانتی سے بچنا چاہیے، لیکن خاص کر جسے اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے دین پر چلنے کا اور دین کا داعی بنایا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، تبلیغ دین کرتا ہے، لوگ اس کو نیکی کی دعوت سے دین کے تعلق سے جانتے پہچانتے ہیں، تو اس کو احتیاط زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اس کو آپ اس سے سمجھیں، جو میں آپ کو ایک مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، کیچڑ ہے، پھر بارش ہے، پھسلن ہے، ایک بچہ تیزی سے دوڑ رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں بیٹا آہستہ چلو پھسل جاؤ گے، تو بچہ برجستہ کہتا ہے امام میں پھسلا تو میں پھسلا، آپ سنبھل کے چلیے، اگر آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی۔ یہ امام اعظم نے اس چیز کو بہت سیریس لیا۔ تو یہ بات چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے کی ہوتی ہیں کہ جو دین سے زیادہ جن کا تھا، جیسے مسجد کے امام ہوتے ہیں، اگرچہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں بددیانتی اور دھوکہ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک دیکھیے کہ وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن ہیں، اللہ اکبر، ہجرت کی رات ان کی بھی امانتوں کو کیسے لوٹانا ہے وہ مولا علی کے سپرد کر کے جاتے ہیں۔ اللہ اب یہ دیکھیں ہم اس کے امتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس امانت کا، جس صداقت کا ہمیں درس دیا ہے، تو سبق پھر پڑھ امانت کا، دیانت کا، ہے نا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، ایک شعر ہے اس طرح کا کوئی، تو یہ ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق۔ یہ میں نے صرف سلمان بھائی کی اس بات کو تھوڑا سا میں نے لیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آدمی بھروسہ، یا داڑھی دیکھ کر آدمی کا اعتماد جمتا ہے، تو ہمیں اس کو مزید لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس نہ لگے اور ان کی توقعات کو پورا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام تو حافظ کا کسی آپ نے ان کی مطلب وہ آپ سے جو ایک جو آپ کے لیے جو انہوں نے توقع رکھی تھی کہ آپ حافظ ہیں، آپ حافظ بن گئے۔ کسی نے امام اعظم کے متعلق یہ پوری رات عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے پوری رات عبادت شروع کر دی۔ تو لوگوں کی امیدوں توقعات پر پورا اترنے والا بھی ایک مزاج ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب رہی بات دوسری کہ جلد بھروسہ کرنا، آپ کے سوال کا جو پہلا جز تھا وہ یہ تھا جلد بھروسہ کرنا۔ یہ ابھی آپ نے دوسرا جز جو کہا نا، اس میں آپ نے علامتوں کا اظہار کر دیا، اور علامتیں میرے نزدیک وہ بھروسے والی علامتیں ہیں۔ اگرچہ فاروق اعظم کا ارشاد ہے کہ کسی کے نماز سے دھوکہ نہ کھانا، یعنی کہ اگر وہ نمازی ہے، یہ دیکھو وہ بازار میں کیسا ہے، تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ ایک نشانیاں تو ہے نا۔ رہی بات اس کی اپنے جلد اعتماد کرنے کی، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جلد بھروسہ کرنا یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ یعنی آدمی کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، یعنی اس کے لیے معیار ہمیں دیا گیا ہے۔ معیار یہ ہے کہ آپ نے یا تو وہ آپ کا پڑوسی ہے تو آپ انشاءاللہ اس کو اچھی طرح پہچان لیں گے، پڑوسی بہترین پہچانا جاتا ہے، یا آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، یا آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے،
یعنی کاروبار کیا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہوا ہے، اس سے انسان کی پہچان ہو جاتی ہے، معاملات میں وہ کیسا ہے، پڑوسی میں وہ کیسا ہے، اور سفر میں وہ کیسا ہے. تو یہ ہمارے عقل مند لوگوں نے یہ لکھی ہے یہ باتیں. تو اب آپ جس پر بھروسہ کریں، آپ دیکھیں کہ وہ اس کے سامنے سفر کیا ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کسی سے سوال کیا تھا کسی کے بارے میں کہ اس کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو بتائے. تو ایک آدمی نے تعریف کی تھی، آپ نے اس سے اسی طرح کے چند سوالات کیے تھے. تو اس نے کہا نہیں میں نے ایسا تو نہیں دیکھا. تو پھر آپ نے فرمایا تھا پھر تو نے اسے اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہوگا. کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب تو اس کو نہیں جانتا. تو یہ معاملات اور ہر چیز کا ایک اپنا اپنا معیار ہے. تو یہ ضرور دیکھا جائے. بیٹی دینے کے لیے جاتا ہے تو بندہ اسی طرح کی چیزیں، اس کے برے دوست تو نہیں ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، چند چیزیں دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد تو پھر شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اصل کیا ہوا. درست فرمایا. ایسا بات یہاں جو ہے نا اعتماد کی بات میں معذرت چاہتا ہوں. اعتماد میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں اعتماد سے میں اس طرح یہ لینا میں چاہوں گا کہ لوگ بعض اوقات اعتماد کر کے جلد اپنا راز جو ہے نا وہ اگل دیتے ہیں، اپنا راز بیان کر دیتے ہیں. آپ یہ راز کی طرف نہیں جانا چاہیے. راز کے تعلق سے تو میری تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اپنا کمزوری کسی کو بھی نہ بتائے. بشر راز دلی کے کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. اپنا راز، اپنا یہ جو کمزور پہلو ہوتا ہے، یہ کسی راز میں بھی میری دو باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ایک تو ایسا راز ہوتا ہے کہ جس میں کسی کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ وقت پر اگر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا یا وفات ہو گئی تو پھر وہ چیز کا کیا بنے گا. اور ایک راز وہ ہوتا ہے جو آپ کی کمزوری، آپ کی ویکنس ہوتی ہے. کیوں کسی کو آپ کی ویکنس بتانی ہے؟ کیوں؟ وہ آپ کی ویکنس کو دور کرنے پر اس کو کوئی قدرت نہیں ہے. تو پھر اس کو کمزوری اپنی بتا کر خالی مطلب کہ اپنا کسی کے ہاتھ میں کمزور پہلو دے دینا. صحیح. ایسا ایک ایٹیٹیوڈ لوگوں کا دیکھا ہے کہ جو دین اسلام کے حوالے سے جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کو فالو نہیں کرتے. جیسے نماز پڑھیں گے تو وہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے، جیسے اس طرح سے جو ہے وہ ہاتھ باندھے گا. وہ کیا کریں گے، کوئی یوں کر کے ہاتھ باندھ لے گا، کوئی کسی نے کیا طریقہ اپنایا ہے یوں ہاتھ باندھنے کا. یوں ہی جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ادھر بھی لوگ جو ہے کافی چیزیں دیکھا دیکھی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح عمرہ کرنے جائیں گے تو کندھا جو ہے وہ یہیں سے کیا کر لیں گے، کندھا ننگا کر کے وہ گھومتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے. یعنی جو ایک کام تو کر رہے ہیں لیکن جو اس کی انسٹرکشنز ہیں، جو اس کے رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کو فالو جو ہے وہ نہیں کر رہے. اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ میں آپ کے جواب پر آنے سے پہلے کال لے لیں. جی لے لیں. میرا نام جواد احمد ہے اور میرا تعلق ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے پروفیشن سے ہے، اور میرا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین مولانا حاجی عمران عطاری صاحب سے یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا بہت سارا تجربہ رہا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز میں، نیشنل کمپنیز میں، فیکٹریز میں، وہ امپلائی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کو ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس بھی ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپنی امپلائیز کی موٹیویشن کیسے بڑھائی جائے ورک پلیس پہ، اور ان کے مسائل کو کیسے، ان کے پرابلمس کو کیسے سالو کیا جائے، اور ان کو کیسے انگیج رکھا جائے جاب پہ. جزاک اللہ. آپ کو کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. یہ کل شاید ہماری کل یا پرسوں اس موضوع پر ڈسکشنس ہوئی تھی امپلائی ملازمت کے تعلق سے. پہلے تو آپ کو کال کرنے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ موٹیویشن کرنے کے لیے ان کی جو کام کرنا ہے اس کام کرنے کی ان کے اندر صلاحیتیں بڑھانے پر کچھ ان کو چیزیں دی جائیں، اور اچھی کارکردگی پر انہیں یہ بات کا یقین ہو کہ اچھی کارکردگی پر ہمیں اپریسیشن ملے گی اور ہمیں ترقی ملے گی. دیکھیں ملازم زندگی پر ایک ہی تنخواہ پر اور ایک ہی انداز میں ملازمت کرنے کے لیے نہیں آتا، اس کو بھی ترقی چاہیے ہوتی ہے. اگر وہ مطلب کہتا ہے کہ یار لاکھ محنت کرو، کچھ بھی کر لو، کوئی ترقی تو ہونی نہیں ہے، جائیں وہیں رہنا ہے. انہوں نے کبھی سیٹ ہونا ہی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار سر کٹا کر بھی ہاتھ میں رکھ دو نا، تبھی سیٹ، نہیں تو سیٹ نہیں ہونا ہوتا.
تو وہ 4 دن سیٹ رہے گا، 4 دن اپسیٹ رہے گا، پھر سیٹ رہتا ہے. اس کے سیٹ ہونے پر خوشی ہوتی ہے، نہ اس کے اپسیٹ ہونے پر غم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مزاج ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کبھی بھی امپلائیز کو جو ہے نا وہ پرفارمنس کرنے پر ابھارتی نہیں ہے. اچھی پرفارمنس پر، اچھی پرفارمنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو کچھ ترقی اور کچھ انعام یا کچھ اس طرح کی حوصلہ افزائی کی امید ہوتی ہے. تب وہ ایک چیز کا، پھر اس میں بھی بےمانی نہیں ہونی چاہیے، اس میں پھر ایمانداری اور میرٹ پر کام ہونا چاہیے. ہم دنیا میں جیتے ہیں، بلکہ ہم نیکی کی طرف بھی آتے تو ہمیں فلاں نیکی کرنے پر یہ انعام ملے گا، فلاں نیکی کرنے پر یہ انعام ملے گا. زیادہ نیکیوں کے زیادہ انعام پر ہماری زیادہ رغبت بڑھ جاتی ہے. وہ بھی اللہ قبول کرے تو وہ قبول ہی کر لے، یہی بہت بڑا انعام ہوتا ہے بندے کے لیے. لیکن جب ہم دنیا میں، تو یہ انسان کی ایک اپنی وہ طبیعت ہے کہ وہ اس چیزوں کے لیے اس کی جستجو رہتی ہے. تو بنیادی بات جو ملازمت میں یا جاب میں جو امپلائی کو، ملازم کو جو موٹیویٹ کرتی ہے، اس کو ابھارتی ہے اور اس کو کام کرنے پر برانگیختہ کرتی ہے، وہ ترقی اور اپریسیشن. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اور یہ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ بتا دو. خالی آپ اپریسیشن کرتے رہیں گے تو گھر والے اپریسیشن پر ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ان کو ترقی بھی چاہیے ہوتی ہے. اور یہ بالکل میرٹ پر اگر صحیح کام ہو رہا ہوتا ہے نا، کہ آپ وہ کر رہا ہے اور آپ اس کو لے رہے گا یار یہ واقعی صحیح کر رہا ہے، اور پھر اس کو کام کرنے کی آپ صلاحیتیں، اس کی قابلیت میں اضافے کی کوشش کریں، تو وہ آپ کی کمپنی کو کبھی بھی شاید نہیں چھوڑے گا. بلکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے، جیسا آپ نے کہا، تو میں کچھ اس معاملے میں مجھے نالج ہے کہ بعض کمپنیاں ایسی ہیں جب ان میں نام نہیں لیتا ان کمپنیوں کی، وہ بھی یوں سمجھے کہ بین الاقوامی کمپنیاں، لیکن ان کی برانچز دنیا بھر میں بنی ہوئی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا ان کمپنیز کا. جب ان کمپنیز کی طرف سے آواز آتی ہے نا کہ اپنی سی ویز جمع کرائیں، اگر 1000 ویکنسی نکلتی ہے نا تو 90,000 سی ویز جمع ہوتی ہیں. یہ میں نے ایک ایسے ہی فرضی تقابل کیا ہے. یعنی اتنا بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ یار اس کمپنی میں جائے. بعضوں کا سیلری اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ترقی کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں. بندہ 2 جگہوں سے پراپرٹی خریدتا ہے نا، جیسے دکان خریدتا ہے. دکان خریدنے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس دکان کا ریٹ بہت اچھا بڑھتا ہے جلدی، یا اس کا کرایہ اچھا ملتا ہے. اگر اس کو بیچنا جلدی ہے تو وہ اسی جگہ دکان خریدتا ہے کہ جو جلدی جس کا ریٹ بڑھتا ہو تاکہ میرے کا فائدہ ہو. یا پھر اگر اس کو جلدی بیچنا نہیں ہے تو پھر ایک ایسی جگہ دکان خریدتا ہے کہ جہاں پر اس کو کرایہ اچھا آتا ہو تاکہ اس کا گھر چل سکے. یہ ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو پہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکشن کی ہے. تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں کہ جو امپلائیز کو موٹیویٹ کرتی ہیں، ابھارتی ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی جائے. اچھا، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے خود کو ان کی جگہ لا کر دیکھیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. یہ یعنی میں نے کئی کتابوں کے مطالعے کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ مطلب جب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، یا کسی کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر بتائیں کہ اگر آپ اس جگہ ہوتے تو آپ کیا حل طلب کرتے، یا آپ کو کیا حل چاہیے تھا. تو آپ کے لیے حل نکالنا اتنا مشکل نہیں رہے گا. اب اگر آپ کی وہ پالیسیز کے اندر اور آپ کی اس میں آتا ہے اور وہ ریزرو کرتا ہے، وہ میرٹ پر آتا ہے، تو یقیناً آپ کو اس کے ساتھ یہ سب کرنا چاہیے. یہ میں نے چند جو ٹوٹے پھوٹے جملے تھے وہ میں نے آپ کے سوال پر عرض کرنے کی کوشش کی ہے. مرحبا جی. کون؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. سر آج میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت بندہ غصے میں ہوتا ہے اور گھر تباہ ہو رہا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ، کچھ رشتہ دار یا کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس غصے کو اور تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی غصہ زیادہ کروانے کی کوشش کرتے بجائے یہ کہ غصے کو ٹھنڈا کرے. نہیں، یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی اپنے کسی عزیز کے بارے میں، یعنی یہ فیملی میں زیادہ تر ہوتا ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسے دوست میں بھی خدا نہ خواستہ بات ہوئی جو کہ ہونی نہیں چاہیے، اگر کوئی ایسا ڈسکشن ہوئی ہے تو آدمی آگ بجھاتا ہے، نہ کہ آگ پر مٹی کا تیل ڈالتا ہے. اور باپ اگر بیٹے سے فار ایگزامپل کہ اگر تھوڑا سا اس کو ہے تو اس کے والد صاحب کو آپ بیٹے کی محبت کی طرف لائیں، اس کو امیدوں کی طرف لائیں، لا کے مایوس کریں. بیوی کو شوہر کی امیدوں کی طرف لائیں، لا کے مایوس کریں. شوہر کو بیوی کی طرف
امیدوں کی طرف لائیں گے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو حالات کے ساتھ سب کچھ صحیح ہو جائے گا. بہتر کی طرف لائیں. جو توڑتے ہیں وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں, جو جوڑتے ہیں نا وہ جڑے رہتے ہیں. جنہوں نے خراب کیا ہے نا ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, جنہوں نے اچھا کیا ہے نا ان کے ساتھ خراب نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو بنانے کی کوشش کریں, ان کو سنوارنے کی کوشش کریں, فاصلے نہ پیدا کرائیں, ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں. والدین کو اولاد سے, اولاد کو والدین سے, شوہر کو بیوی سے, بیوی کو شوہر سے, نوکر کو ملازم سے, نوکر کو سیٹ سے, سیٹ کو نوکر سے, دوست کو دوست سے. جبکہ الگ کرنے کی کوئی شرعی وجہ نہیں ہے. الگ کرنے کی شرعی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اس میں گئی الگ ہو جائیں, تو پھر جس میں رب کی رضا وہ کام بندہ کر لے. آپ کا سوال رہ گیا تھا جی, وہ اب آخر میں لے لیں گے, آ جائے گا. اچھا, میں بھی ادھر ہی ہوں, آپ بھی ادھر ہی. کیا شان ہے آپ کی یار. جی خود پروگرام ہماری عادتوں میں سوال. چھٹیوں سے پہلے جو عادتیں ہوتی ہیں چھٹیاں ہونے کے بعد وہ عادتیں خراب ہونے لگتی ہیں, تو ایسا کیا کیا جائے کہ چھٹیوں میں ہی ہم ان عادتوں کو برقرار رکھیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. چھٹیوں میں عادتیں بدل جاتی ہیں, سمجھا نہیں اصل میں کیا کہنا چاہتا ہوں. مبہم سا سوال ہے. بار شاید ان کا کہنا یہ کہ دیکھیں جب چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں بندے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. جیسے ابھی بھی چھٹیاں ہو رہی ہیں. کام کے لوگ ایسا نہیں کرتے. جو کام کے لوگ جن کے جو ٹائم مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتوار کو بھی اتنی بجے اٹھتے ہیں جتنے بجے پیر کو اٹھتے ہیں. اللہ, یہ میں سمجھا. یہ تو یوم النوم نہیں ہوتا یہ آپ کی زندگی میں. یوم النوم نہیں ہو, یوم نوم نہیں ہوتا, یعنی نیند کا دن ہے آج. یوم النوم مطلب نیند کا دن, آج نیند پوری کریں گے. تو آپ اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں لوگ کہ ہم تو پچھلے 5 دن کی نیند آج پوری کریں گے. وہ دیکھیں وہ روٹین نہیں خراب کر رہے ہوتے, وہ پچھلی روٹین کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پیچھے انہوں نے بھی آرامی کی ہوتی ہے تو وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسا کیا پورا ہفتہ کو مطلب اینٹ پتھر توڑ کر آئیں کہ اب اتوار کو آپ نے آرام کرنا ہے. وہی روٹین تھی, اسی پر اٹھنا ہے. اگر آپ اپنی روٹین, یہ میں نے سمجھا ہے جو ٹائم مینجمنٹ کو جو جانتے ہیں اور جو اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ پھر چھٹی کے دن بھی کوئی چھٹی کیا ہوتی ہے, مطلب انسان کی روٹین ہوتی ہے. اس دن بھی اٹھ کر آپ نے گھر کے کام کرنے ہوں گے. یعنی لوگوں کے گھر کے آپ اٹھ کے جب آپ اٹھے تب دنیا سونے کے چکر میں چلی گئی ہے, تو گھر کے کام کب کریں گے؟ جو چھٹی کے دن کے کام کرنے کے تھے وہ کب کریں گے؟ آپ پورا ہفتہ یہ کہتے گزرے کہ چھٹی کے دن کر دوں گا, اور چھٹی کا دن آتا کہتا میں نیند کروں گا. وہ کام کب کریں گے آپ؟ تو چھٹی میں نے کہا نا فارغ اوقات کے بھی کام ہوتے ہیں. ہاں جی, یہ میں آپ کو پہلی بار عرض کر چکا ہوں کہ فارغ اوقات کے بھی کام ہوتے ہیں. تو چھٹی کے دن مطلب نیند تو وہ ایک تھکن, اور ایک جیسے اب پورا رمضان کسی نے یوں گزارا ہے تو اب عید کے دن نماز پڑھنے کا بولے یار چلو اب تھوڑا دیر اب سو جائیں گے. تو اب ایسا بھی کون کرتا ہے؟ بعضوں کے ساتھ تھکن لگتی ہے ایک روٹین کی وجہ سے, تو وہ ان کی روٹین نہیں خراب ہو رہی ہوتی, وہ 1-2 دن تھوڑا سا ریسٹ کر کے اپنے آپ کو نیکسٹ کام کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں, تر و تازہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میاں بیوی کو ایسی کون سی عادت ہے جو اپنانے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے ان کا گھر خوشحال زندگی گزارے؟ جزاک اللہ خیرہ. بہت اس پر ڈسکس ہوئی ہے. 2 جملوں میں بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا اور الجھنا اور جھگڑنا چھوڑ دیں, نظر انداز کرنے کی عادت پیدا کریں. مرحبا, ماشاء اللہ. جی, میرا نام فتاریہ ہے, میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. نگران شورا, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اسپیکر پر گانے لگاتے ہیں, صبح صبح لگا لیتے ہیں. ان کی یہ عادت کیسے چھڑائیں جبکہ لگانے والے غیر محرم ہیں؟ اسلامی بہنیں کیسے ان کو روک سکتی ہیں؟ جواب شاہ فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین. کوئی یہ بری بات ہے گانے سنانا, بجانا, موسیقی, میوزک, اور بھی خود بھی سننا اور دنیا کو سنانا بھی, یہ بھی کوئی طریقہ کار ہے؟ اب کوئی اچھا سا طریقہ کار نکالا جائے, اور کوئی خاندان میں ایسا کوئی محرم ہو تو وہ کوئی نرمی پیاروں کے ساتھ اس تک پیغام پہنچا دیا جائے, یا کچھ نہیں تو کم از کم کوئی تحریر ہی پہنچا دی جائے کہ مطلب اس طرح کو نیکی کی دعوت. کوئی رسالہ گانے باجے کی تباہ کاریاں, غالباً یہ امیل سنت کا رسالہ ہے, یہ پہنچا دیا جائے. تو یعنی کوئی رسالہ پہنچا دے, کوئی اس طرح کی چیز پہنچا دے, تو رسالہ میرے کو لگتا ہے کہ زیادہ شاید مفید رہے گا. وہ رسالہ پڑھتے ہی سمجھ جائے گا کہ یار یہ کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے. تو انشاءاللہ کیا پتہ کہ وہ سلو کرنے کے بجائے, یہ بھی نہیں کہ بھائی سلو کریں, ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, سلو کی بھی اجازت دینے کی اجازت نہیں ہوتی.
ایسی بات. ان کو کہے بھائی یہ نہیں تو لڑنا جھگڑنا بھی نہیں ہے جی, بدماشی بھی نہیں کرنی, بس نیکی کی دعوت دینی ہے, تبلیغ دین کرنی ہے, اور اگر خدا نہ کرے تو اس کے بعد بھی نہیں مانتا تو پھر اس کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. یہ جو انہوں نے عنوان لیا ہے, اس عنوان یہ بات جو لی ہے اس کو ایک اور پرسپیکٹو میں بھی لے کر آتے ہیں. جیسے پاکستان کا ایک بڑا ایریا جو ہے وہ دیہات پر مشتمل ہے اور ایگریکلچرل ملک ہے ہمارا, جو ہے وہ سبزیوں کی کاشت ہے اور اس طرح کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے, اللہ کی رحمت سے زراعت ہوتی ہے. تو جو ٹریکٹر کے اوپر سپیکر جو ہے نا وہ لگے ہوتے ہیں اور ہارن ٹائپ ہوتے ہیں, ایک آگے کی طرف ہوتا ہے اور ایک پیچھے کی طرف ہوتا ہے. میری ذاتی اسیسمنٹ اور رائے یہ ہے کہ جو ٹریکٹر پر بیٹھا ہوا ہے نا اس کو تو کم از کم مشکل ہی ہے کہ سمجھ آ رہا ہو کہ بھئی یہ کیا آواز آ رہی ہے ان میں سے, کیونکہ وہ مطلب ایک تو ٹریکٹر کے انجن کی آواز ہوتی ہے, پھر جب ہر چل رہا ہوتا ہے پھر وہ ایک بمپی رائڈنگ ہوتی ہے, مطلب بندہ یوں سمجھے کہ اپنے آپ کو بس سنبھالا ہی ہوتا ہے, کام کر رہا ہوتا ہے. اب وہ کیا ہے, اب رات کے وقت میں یہ کیا کر رہا ہے, ٹریکٹر جب چلا رہا ہے, ہل جو ہے وہ چلا رہا ہے تو وہ ساؤنڈ بھی لگایا ہوا ہے اور جو گاؤں کے جو قریب افراد رہنے والے ہیں ان کی نیند بھر خراب کر رہا ہے. رات کو ٹریکٹر چلاتے لوگ؟ جی جی بالکل, رات کو ٹریکٹر چلاتے ہیں. رات کو جیسے دھان کی کاشت ہوتی ہے تو اس میں بھی دن میں چونکہ گرمی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں وہ رات میں ہی اس کا سارا معاملہ بعض کا جو ہے وہ کرتے ہیں. بڑا ایک حصہ ہے. یوں ہی مال برداری کے طور پر جو ٹریکٹر چلتے ہیں ان میں بھی یہ چیز جو ہے وہ دیکھی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بسوں والے ہیں وہ بھی یہ جو میوزک چلاتے ہیں ان کا بھی ہوتا ہے بھئی کیا کریں, نیند آ جائے گی ورنہ نہیں کریں گے تو اب کچھ کرنا تو ہے نا, بندے نے اپنا دل بھی تو لگا کے رکھنا ہے. تو کیا کہیں گے اس پر؟ دل بالکل صحیح کہہ رہے, دل لگا کر رکھنا, دل اللہ اور اس کے رسول کے یاد سے لگائے تو اس کو گانے کی جگہ پر نعتیں سمجھ میں آئیں گی. واہ, یہی سمجھ میں آئے گا اور گانے سمجھ میں نہیں آئیں گے. لیکن اگر نعتیں بھی یوں بجاتا ہے کہ گاؤں والوں کی اور لوگوں کی نیندیں میں خلل واقع ہوتا تو پھر ایسی تو اس کو وہ ساؤنڈ لگا اس طرح بجانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ہیڈ فون لے کر کان میں لگا کر وہ چلتا رہے اور کیا ختم کرے, جب اس کو تو ٹریکٹر کی آواز سے بھی اس کی جان چھوڑ جائے گی. صحیح. نعتیں اور تلاوت اور اس طرح جو سنت و برے بیانات وغیرہ جو ہوتے ہیں نیکی کی دعوت عاشقان رسول کے, تو اپنے کان میں لگا لے جی اور وہ چلتا رہے. لوگ کرتے ہی ہیں یہ, ہیڈ فون لگا کر لوگ وقت 2-2 4-4 گھنٹے لوگ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اور کان میں ہیڈ فون ہی تو لگاتے ہیں. بلکہ 6-6 8-8 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. مجھے تجربہ ہے کہ ایک شخص وہ فلائٹ کے اندر ہی تھا, آگے پیچھے کوئی سب مجھے واقعہ یاد ہے, ایسا ہوا ضرور تھا, تو اس سے ہیڈ فون نہیں لگایا تھا, تو وہ موبائل سے جو کچھ سنتا تھا اس کو پیسنجر نے کہا تھا کہ کائنڈلی آپ پلیز آپ ہیڈ فون لگا لیں, مطلب وائی یو ڈسٹرب اس, تو اس کو ہیڈ فون لگوا دیا گیا. آپ دیکھیں جہاز میں آپ کو ہیڈ فون ملیں گے جی, اگر آپ اسکرین پر آپ اپنا ہیڈ فون لگا لیں یا موبائل فون سے ہیڈ فون لگا لیں بغیر ہیڈ فون کے, تو آپ کو پیسنجر بھی الاؤ نہیں کرتا, فلائٹ کا اسٹاف بھی آپ کو الاؤ نہیں کرتا. تو یہ چیزیں, وہ الگ بات ہے کہ بھئی یہ جہاز والے خود ہی کچھ نہ کچھ بجا دیتے ہیں, اللہ کی پناہ میوزک چلا دیتے ہیں, اللہ ان کو بھی ہدایت دے. تو آپ اچھا سنیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملتی ہو, اور ہیڈ فون لگا کر سن لیں یا اتنی ساؤنڈ سے لگائیں, اتنی آواز سے لگائیں کہ آپ کے اپنے کان سنیں, دوسروں کو تکلیف ہی نہ ہو. تو ایک ہونا یہ جو بچی نے کہا تو گانے سننا ویسے ہی مطلب کہ میوزک وغیرہ یہ سارے ناجائز و حرام, اور پھر لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ الگ گناہ ان کے سر الگ جا رہا ہے. تو یہ تو مطلب کہ گندگی پر گندگی مار رہا ہے وہ تو, اللہ کی پناہ. اس کا ایک اور پرسپیکٹیو میں چاہ رہا ہوں آپ اس کو بھی لیں کہ جب ہل چلا رہا ہے کھیت کے اندر اور یا کوئی اور طریقے سے ٹریکٹر جو ہے وہ چل رہا ہے کھیت کے اندر, اور اس طرح یہ میوزک بج رہا ہے اور بیہودہ مطلب جو بے ہنگم گانے ہیں یہ اس پہ گائے جا رہے ہیں, تو یہ اس کے کھیت کے اندر بے برکتی بھی تو لے کر آئے گا. وہ جو کاشتکاری کرنے جا رہا ہے تو اس کے اندر بے برکتی بھی تو لائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی وہاں برکت آتی ہی نہیں ہے, برکت آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں. مرحبا, سبحان اللہ. تو اگر یہ خیر چاہیے, برکت چاہیے, تو یہ جن کی زمینیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا ایک انیشیٹو لیں, اور جو ان کے مزارے ہیں جو کام کرنے والے ہیں ان کو سمجھائیں کہ طریقہ کار یہ ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھا جائے. مزید کال. یہ تو فیکٹریوں میں بھی ہے, اب تو گاؤں دیہاتوں میں چلے گئے, یہاں فیکٹریوں میں جو پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے, کپڑے سی رہے ہوتے ہیں, گانے بج رہے ہوتے ہیں, اللہ کی پناہ. تو
پتہ ہے اچھا میوزک بند کر دو تو بولنے ہم سے کام نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیسی سوچ ہے کہ میوزک بند کر دو تو کام نہیں ہوتا. حالانکہ مطلب یہ تو شرارت ہے، اتنی شیطان کا کام ہے، شیطانی عمل ہے. جی تو یہ سب کو اس سے بچنا چاہیے. جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بارش جو ہے یہ سبزے کو اگاتی ہے، ویسے ہی جو یہ میوزک ہے یہ نفاق کو اگاتا ہے. اللہ محفوظ و معمون فرمائے. دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اللہ بچائے. جی کال شامل کرتے ہیں. مدنی چینل پر جو پروگرام اس وقت چل رہا ہے ہماری عادتیں، اس میں نگران شورا کو سب سے پہلے انتہائی دل کی گہرائیوں سے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. ان کو میں جب بھی سنتا ہوں مختلف موضوعات پر، فار ایگزامپل اگر یہ نفسیات پر بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا سائیکولوجسٹ کوئی نہیں ہے. اگر یہ بزنس پر بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری انڈسٹری، سارا بزنس، ساری اکنامی یہ ان کی نظروں سے گزری ہوئی ہے. اور اگر یہ دین پر بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان سے بڑا مسلح کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ انتہائی قابل، انتہائی دانش مند یہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اثاثہ دیا ہے. سوال یہ پوچھنا ہے نگران شورا سے کہ میں نے بھی بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، سنی ہیں، لیکن اکثر مواقع پر جب مزاج کے خلاف کوئی بات یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو مزاج ایک دم ایگریشن کی طرف جانے لگتا ہے. اور اگر زبان سے میں اس کو کچھ نہیں بھی کہتا تو ذہن میں ایک بھڑاس نکالنے والے الفاظ اور جملے آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ نے اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا اور میں بھی اس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں کہ مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف جب کوئی بھی بات ہو، کوئی معاملہ ہو تو کول ڈاؤن رہے بندہ. اس چیز کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ پلیز رہنمائی کریں. آپ کا کال کرنے کا شکریہ، اور مجھے اللہ آپ کے حسن ظن سے بہتر بنائے اور مجھے اچھا کر دے. میرے لیے دعا کیجیے گا. اور جو آپ نے میرے بارے میں ایک اور حسن ظن رکھا، اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ایگریشن کے ٹائم پر پیشن کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ مقابلہ ہوتا ہے ایگریشن کا اور پیشن کا، ایک قوت برداشت. تو اس میں میں تو اپنے لیے کچھ ایسی چیز نہیں سمجھتا. امیر اہل سنت کو غالباً اس معاملے میں ہم ماڈل کے طور پر بیان کر سکتے ہیں کہ ایک پریکٹیکل چیز دیکھی ہے میں نے امیر اہل سنت کو کہ جب ایسے کوئی حالات اور واقعات ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت پہ ٹھہراؤ ہے. اصل میں جب طبیعت پہ ٹھہراؤ نہ ہونا تو آدمی اٹیمپ کر جاتا ہے اور وہ بول دیتا ہے کہ جو اس کو نہیں بولنا چاہیے، وہ کر جاتا جو نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ غصے اور جذبات میں کیے گئے فیصلے عموماً انسان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور کردار کو بھی تباہ کر سکتے ہیں. تو امیر اہل سنت کو ہم نے دیکھا ہے کہ امیر سنت کے ساتھ جب اس طرح کے کوئی باتیں ہم شیئر کرتے ہیں یا کوئی آتی ہیں یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ بڑے مطلب کہ تحمل مزاجی، اس کو یہاں ایک ورڈ استعمال کیا جائے گا، تحمل مزاجی، بردباری، ٹالرنٹ، کیا یہ نا ٹالرنس، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ آپ کوشش کریں گے، ہم کوشش کریں کہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ آدمی اس ٹائم پر تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ لے جائے، وہاں سے ہٹ جائے تاکہ وہ نکل نہ جائے کچھ منہ سے. اور آپ کی اس میں مجھے آپ کی باتوں میں بھی ایک تھوڑی سی خوبی نظر آئی ہے. میں آپ کو عرض کروں، آپ نے کہا کہ آپ بولنے سے رک جاتے ہیں، دماغ کے اندر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو اس کا اظہار نہیں کر رہے اور آپ اٹیمپ نہیں کر رہے ہیں. گویا کہ آپ ضبط کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کئی چیزیں آپ اندر ہی دبا رہتے ہیں. تو بعض چیزوں میں تو انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کو اظہار نہ کرنا یہ بھی ایک ہمت کی بات تو ہے. اور میں آپ کی باتوں سے، اگر آپ نے جو خود اپنے بارے میں بتایا، لگا کہ آپ کے اندر اتنی تو ہمت ہے، تو تھوڑی سی اور کوشش کرنے سے بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. پھر آدمی تھوڑا سا وہ لوگوں کی یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ یار اب اس کی عمر ہی کیا. بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ ہم مطلب والد صاحب ہوتے ہیں نا 40 50 55 60، جب اپنے 20 21 سال 22 سال کے لڑکے کو یا نوجوان کو یا آفس میں سیٹ اس طرح ملازم کو کوئی لڑکا سا ہوتا ہے دیکھتے ہیں نا تو وہ زیادہ وہ کرتے ہیں. آپ وہ ایج فیکٹر دیکھیں، چیزوں کو تھوڑا سا ریئلائز کرے گا نا، یار ابھی سٹارٹ ہی تو نہیں ہے، یار ابھی بچہ، ابھی تو نوجوان ہے ابھی. یعنی جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہے، جو آپ کو برداشت ملا ہوا ہے، تو آپ سوچیں کہ 20 22 سال کی عمر میں آپ کیا تھے. وہ تو چیختا تھا، آپ تو پتھر مار دیتے ہوں گے، کتنے لوگ تو ایسے تھے. تو یہ ہمیشہ
اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھے کہ یار اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا, شاید اس سے 2 قدم آگے رہتا. تو اس کی ایک پوزیٹیوٹی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ہاں یار پھر بھی یہ بہتر تو ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو کور کرنا, اپنے آپ میں برداشت پیدا کرنا اور سامنے والے کے لیے اسپیس رکھنا, اور اس ایگریشن سے جس کے تعلق سے آپ نے کہا, ہاں اب اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرتا ہے تو یہاں ایگریشن ورسس ایگریشن کے سامنے پیشن ہوگا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو اب آپ نے ایگریشن دکھانے کے بجائے پیشن دکھانا ہے, تھوڑا سا برداشت کر لیں. اگر طبیعت آپ کی ہو جائے گی نا تو بعض اوقات ایسے کئی موقع پر آپ مسکرا دیں گے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. یار چلے یار مدینہ بعض اوقات جو یار اپنا ہی ہے نا یار, بھائی ہے نا یار, اپنا مسلمان بھائی ہے, چلو چھوڑو معاف, پڑوسی اپنا ہی پڑوسی ہے نا, چلو معاف کر دو, یہ جو ہے نا یار وہاں چھوڑ دو یار, اگنور کرو. اس سے بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. صحیح. مجھے ویسے کالر پر رشک ہو رہا ہے. کالرز کو تو تعریف کر رہے ہیں تو ان کو تو کوئی روکے گا بھی نہیں, ہمیں تو آپ بولنے بھی نہیں دیتے. چلے کالرز کے لیے تو یہ ہے نا, انہوں نے اتنی تعریف کی ہے ماشاءاللہ, مدینہ مدینہ. اور میں آپ کی بات پر ہر بات پر ایک ایک وٹنس بھی بیان کر سکتا ہوں. الحمدللہ تعالیٰ 6 سال سے مجھے کم و بیش ساتھ میسر ہے. نہیں ہم آگے بڑھیں. دیکھیں نا آپ نے ان کی اتنی باتوں کو تو نہیں روکا آپ نے, تو میرے 2 جملے بھی پکڑ لیے آپ نے. آپ کو روکا جا سکتا ہے نا. چلے آگے چلتے ہیں. جی کال. محمد سعید اتاری مورو سندھ سے. نگران شورا سے ہماری آتے ہیں میں سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت عام چیز پائی جا رہی ہے کہ ہر معاملے میں تحقیقات کی جاتی ہے کہ یہ صحیح ہے, غلط, اصلی ہے, نقلی وغیرہ, لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے کہ کہتے ہیں سب چلتا ہے, کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر مدنی پورا ارشاد فرما دیں. علم کی کمی, اور کیا کہیں گے. میرا سوال بھی ساتھ. ہاں, یہ علم کی کمی ہے, اور اپنے طور پر یہ خود کو سمجھ لینا ہے کہ مجھے سب آتا ہے, جبکہ حقیقت کچھ بھی نہیں آتا. یہ جب انسان کو یہ جب خبط بیٹھ جاتا ہے نا مجھے سب آتا ہے, تو سمجھو کہ اس کو واقعی کچھ نہیں آتا. کہ سیکھتے رہنا چاہیے, سمجھتے رہنا چاہیے, اور اس میں اپنا رہنما ہونا چاہیے. جیسے مرشد کامل ہوتا ہے, رہنما ہوتا ہے, تو دقت اتنی نہیں ہوتی. آپ کے سامنے ایک پرسنالٹی ہے جو اس کو دیکھ دیکھ کر آپ چل رہے ہوتے, اس کو سن سن کر آپ چل رہے ہوتے, اس کی گائیڈ لائن پر آپ چل رہے ہوتے. اس لیے کہتے ہیں کہ پیر بنا لینا چاہیے. اللہ اللہ, پیر بنا لینا چاہیے جو 4 شرائط کا جامع ہو. عالم ہو, صحیح العقیدہ سنی مسلمان, عالم ہو, فاسق معلن نہ ہو, اور اس کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر منقطع ڈسکنیکٹ ہوئے ملتا ہو. 4 شرائط اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائی. ان 4 شرائط پر پیر بنا لینا چاہیے. پھر پیر بنانے کے بعد, یعنی پیر بنانے سے پہلے آنکھ کھلی رکھیں تاکہ جامع شرائط مل جائے. اب جامع شرائط کے ہاتھ میں دے دیا نا, اب آنکھ بند کر لیں. اب آنکھ بند کر کے چلیں, اللہ نے چاہا تو یہ آنکھ بند کرنا بھی اب سمجھتے کہ پھر اعتراضات کی دنیا, کیوں کی دنیا, اس سے پھر نکل جائے گا بندہ. پھر آدمی صرف فالو کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے, کیونکہ پیر کہتے ہیں جس کی پیروی کی جاتی ہے, مرشد کہتے ہیں جو رشد و ہدایت کے راستے پر ہمیں چلاتا ہے, اور وہ ہمیں منع کر دیتا ہے. بعض اوقات تو ایسی چیزوں سے منع کر دیتا ہے جس میں ہمیں لگتا ہے یار یہ کیوں منع کریں, لیکن ان کے منع کرنے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. تو وہ شریعت پر, سنت پر, اخلاق پر ہماری تربیت کرتی ہے یہ شخصیت. تو یوں پھر آپ کو جب آپ پتہ ہے بھائی پیر صاحب ہیں میرے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے. پیر, شیخ, مرشد بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے, کیونکہ یہی استاد بھی ہوتا ہے آپ کا, یہ آپ کا رہنما ہوتا ہے. اور کبھی بھی پیر کو مرید سے حسد نہیں ہوتی, یہ یاد رکھیے گا. کیوں کہ تصویر کی جتنی تعریف کوئی کرے گا نا, وہ تعریف اصل میں مصور کی ہوتی ہے. کوئی کسی تصویر کی تعریف کرے, یا تصویر بہت ہی زیادہ مشہور ہو جائے, ترقی کر جائے اور اس کی قیمت بڑھ جائے, تو مصور کو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یار یہ تصویر کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ اس کو تو خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ بنائی ہوئی میری تصویر ہے نا. تو مرشد کو, پیر کو کبھی مرید سے حسد نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے گا. یہ مریدوں کو آپس ایک دوسرے کے ساتھ پرابلم آ جاتا ہے. تو اور یہ رہنما ہوتا ہے, یہ آپ کی ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے, اور یہ آپ کی ہمیشہ بھلائی اور آپ کی ترقی کا خواہاں ہوتا ہے. پیر جو ہوتا ہے, اس لیے ہمیشہ پیر بنا کر رکھنا چاہیے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اپنے ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہ چھوڑیں,
پورے گھر کو پیر مطلب کہ مرید بنا دیا کریں. جیسے ہم امیل سنت کے مرید ہیں تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ خوف خدا والے، عشق رسول والے، شریعت کے پابند، محتاط فی الدین اور تمام تر مطلب کہ یہ جو ہیں آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں. اور پھر اصلاح کرنے میں، نیکی کی دعوت دینے میں، برائی سے منع کرنے میں یہ اپنی مثال آپ ہیں. اور وہ بھی شریعت کے مطابق. ہاں جی، یہ بالکل یہ ہر چیز کو سامنے رکھ کر بات کرتے. تو یہاں ایسی صورت میں نا بہت کم چانس رہ جاتا ہے کہ بندہ بھٹک جائے، بہت کم چانس رہ جاتا ہے. وہ پھر بھٹکنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر وہ چلتا تو ہے، انگلی پکڑ کے چلنے کی عادت نکل جاتی ہے. کہتا نہیں ہے میرے کو چلنا آ گیا ہے. اب انگلی پکڑ کے چلو نا، ٹھوکر بھی لگے نا تو پکڑ لیتا پیر. ہاں بس سمجھ گیا آپ. ہاں جی واہ. ہاں تو یہ بعضوں کو ہوتا ہے کہ بھائی چل تو رہے پیچھے، لیکن ہاتھ پکڑنا چھوڑ دیتے ہیں. اور ان کے ہاتھ میں بڑی وسعت ہوتی ہے، کروڑوں ہاتھ بھی یہ کیا ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بقیہ باتیں کل کریں گے. کل کریں گے. کل 26 کی ہے انشاءاللہ. کل کا پروگرام یہاں سے نہیں ہوگا انشاءاللہ. کہاں سے ہوگا؟ جب کل آپ کے سامنے پروگرام آئے گا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل لکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب. آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے. دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا. اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا. جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا. جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا، درود شریف پڑھوں گا. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، دین کا پیغام خبر ہے یہ عام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام